السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دی ملین ڈالر سپاہی۔ دی ملین ڈالر سپاہی کی زندگی کے چند واقعات میں اپنی پہلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں۔ اس کی آگے کی مزید ڈیٹیل کے لیے یہ ویڈیو سنیں۔ دی ملین ڈالر سپاہی کی شادی کی زندگی کے بعد کا واقعہ۔ 1960 میں وہ ایک دن تل ابیب میں اپنے گھر کے قریب ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جسے وہ وزارت دفاع کی نوکری کے زمانے سے جانتا تھا۔ وہ دونوں گپ شپ میں ٹہلتے ٹہلتے ساحل سمندر کی طرف نکل گئے۔ اس شخص نے اپنا نام اسحاق زلمان بتایا اور اپنی صحیح شناخت کرائی کہ وہ موساد کا ایک سینئر افسر ہے۔ زلمان نے ایلی کوہن کو کہا کہ جس دن وہ مصر سے اسرائیل آیا تھا، موساد اسی دن سے اس کی ہر حرکت کو بغور نوٹ کرتا رہا ہے۔ ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ تم مصر میں کیا کرتے رہے ہو، لیکن ہم نے تمہاری درخواست ایک خاص مصلحت کے تحت مسترد کی تھی، جس سے تم ناراض بھی ہو گئے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر تم ہمارے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو تمہاری درخواست پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایلی کوہن نے کہا کہ وہ بالکل تیار ہے۔ وہ اسرائیل کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ موساد مسلسل کئی مہینوں سے کوہن کے دوستوں اور فیملی سے متعلق معلومات اکٹھی کر رہی تھی۔ وہ اس کی خوش و خرم گھریلو زندگی سے بھی واقف تھی۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ اس کے ہاں بہت جلد بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس کا طبی اور نفسیاتی معائنے کے لیے ٹیسٹ کیے، تاکہ اگر اس کی شخصیت میں معمولی سا بھی فرق ہو تو اسے مسترد کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موساد کسی ایسے شخص کو فیلڈ میں بھیج کر خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی، جس کی دوہری شخصیت ہو یا وہ بآسانی کسی لالچ میں آ کر سب کچھ اگل دیتا ہو۔ کوہن نے امتحان کے تمام مراحل میں بہترین نمبر لیے۔ ایک افسر نے اسے ملازمت کی شرائط اور ضوابط سمجھاتے ہوئے کہا، ٹریننگ کی تکمیل کے بعد تمہیں اختیار حاصل ہوگا، چاہے ہمارے ساتھ کام جاری رکھو یا واپس چلے جاؤ، بلکہ ملازمت کے دوران بھی اگر کسی وقت جانا چاہو تو ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہمارا تمہارا تعلق رومن کیتھولک میرج کی طرح نہیں ہوگا۔ طلاق کی گنجائش ہمیشہ برقرار رکھی جائے گی، لیکن صرف ایک شرط ہوگی، تمہیں کسی ذی روح کو یہ نہیں بتانا ہوگا تم موساد کے لیے کام کرتے تھے۔ ایلی کوہن نے نادیہ کو اپنی نئی جاب کے متعلق صرف اتنا بتایا کہ اسے سول سروس کے کمرشل برانچ میں ایک اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ مل گئی ہے، لیکن نادیہ کو پھر بھی شک تھا کہ کوہن اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔ پھر جب اس نے کہا کہ وہ کچھ مہینوں کے لیے کسی خاص ڈیوٹی پر شہر سے باہر جا رہا ہے تو نادیہ کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کا شوہر کسی سیکرٹ سروس میں ملازم ہو چکا ہے، مگر اس نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا، وہ بس خاموش ہو گئی۔ نئی ملازمت کے اسرار و رموز سکھانے کے لیے انسٹی ٹیوٹ نے اسے 6 مہینے کے سخت کورس کے لیے بلایا۔ تربیت کے اس عرصے میں اسے موساد کے ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے موساد کا تمام نصاب حرف بہ حرف پڑھایا گیا۔ تجربہ کار دہشت گردوں نے اسے انتہائی عام اور سادہ اجزاء سے دھماکہ خیز مواد اور بم بنانے کے طریقے سکھائے۔ اسے آرمی کے مختلف کیمپوں میں لے جا کر دھماکہ خیز آلات کی مدد سے پلوں اور مختلف تنصیبات تباہ کرنے کے گر بتائے گئے۔ اس نے کسی ملک کی فوجی طاقت کے متعلق اعداد و شمار جمع کرنا، مغربی اور روسی ہتھیاروں، جہازوں اور بحری جہازوں کو دیکھتے ہی فوراً پہچاننا سیکھا۔ اس کے علاوہ خفیہ پیغامات بھیجنے کے لیے اس کو مختلف کوڈ سکھائے گئے۔ تالے توڑ کر کسی عمارت یا مکان میں نقب لگانا، بغیر ہتھیار کے کسی سے لڑنا وغیرہ بھی تربیت میں شامل تھا۔ ٹریننگ کے دوران اس نے اپنی زبردست صلاحیتوں سے اپنے انسٹرکٹروں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ اس کی بلا کی ذہانت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ 1960 میں اسے اسلام کے بارے میں تفصیلی کورس کے لیے
ایروشم یونیورسٹی بھیجا گیا۔ اس نے قرآن کریم کی بیشتر صورتیں زبانی یاد کیں، 5 وقت نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا۔ وہ اسرائیل میں موجود مختلف مساجد میں جمعے کی نمازوں میں شریک ہوتا۔ ایک دن ایلی کوہن کا انسٹرکٹر اسے اچانک شام کی سرحد پر لے گیا۔ وہاں اسے گولان کی پہاڑیوں پر شامی فوجی چوکیاں دور سے دکھائی گئیں۔ گولان کی ان اونچائیوں سے اسرائیل کا بیشتر سرحدی علاقہ شامی توپ خانے کی زد میں تھا۔ انسٹرکٹر نے کہا کہ شام کے ساتھ اس سرحد پر ہماری کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گی۔ ہماری کامیابی کا انحصار اب تمہاری انٹیلیجنس رپورٹ پر ہوگا۔ تم دمشق میں ہمارے لیے کام کرو گے۔ یہ کہتے ہی انسٹرکٹر نے ایلی کوہن کی طرف دیکھا، جو شام کی سرحد کی طرف ٹکٹکی باندھے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شامی سرحد سے واپسی کے بعد کوہن کو شام کی تاریخ، اقتصادی ترقی، حکومت، جغرافیہ اور معاشرے کے بارے میں ایک کریش کورس کرایا گیا۔ چونکہ شامی عربی کا لب و لہجہ مصری عربی سے بالکل الگ تھلگ ہے، لہٰذا اسے عربی کا شامی لہجہ سکھانے کے لیے ایک پروفیسر مقرر کیا گیا، جو ہر روز اس کے گھر آ کر اسے پڑھاتا تھا۔ تلفظ کی صحیح ادائیگی کے لیے وہ دن رات ریڈیو دمشق سنتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ موساد نے اس کے ایک کمرے میں پروجیکٹر لگایا، جس پر اسے شام کی فوجی تنصیبات کے متعلق فلمیں دکھائی جاتی۔ کوہن کو شام کے علاوہ ارجنٹینا کے متعلق بھی اسی طرز کا کورس کرایا گیا۔ اسے ہسپانوی زبان سکھائی گئی۔ وہ اس اضافی کورس سے خاصا پریشان بھی ہوا۔ آخر اس نے ایک دن اپنے باس سے پوچھ ہی لیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ اسے بتایا گیا کہ شام جانے سے پہلے وہ کچھ عرصہ ارجنٹائن میں گزارے گا۔ کوہن کو یہ منطق سمجھ ہی نہیں آئی کہ آخر اسے ارجنٹائن کیوں بھیجا جائے گا، لیکن اسے خاموش رہنا پڑا، کیونکہ موساد کے قانون میں از خود سوالات کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ مارچ 1961 کی پہلی تاریخ تھی۔ زیورخ سے سوئس ایئر کی فلائٹ اپنے شیڈول کے عین مطابق بیونس ایئرس ارجنٹائن کے ازیزا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی۔ مین ٹرمینل پر جب طیارہ رکا تو مسافر نیچے اترنے لگے۔ ان میں ایک خوش لباس اور سمارٹ بزنس مین بھی شامل تھا۔ جہاز کے فرسٹ کلاس کیبن میں وہ دوران پرواز زیادہ تر خاموشی کے ساتھ مختلف اخبارات میں تجارتی خبریں پڑھتا رہا تھا۔ اسے ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ امیگریشن اور کسٹم کے لوازمات پورے کرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ سے باہر آیا، جہاں اس نے ایک ٹیکسی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹیکسی نے اسے شہر کے ایک خوبصورت 5 اسٹار ہوٹل میں ڈراپ کیا۔ ہوٹل کے ریسیپشن پر اس نے رجسٹر میں اپنا نام کمال امین اور پیشہ ایکسپورٹر لکھا۔ اس کا پاسپورٹ اسے شامی ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے اپنی آمد کے بعد چند ہفتے انتہائی مصروف گزارے۔ کاروبار کے سلسلے میں وہ بیونس ایئرس کے تقریباً تمام مشہور پارٹیوں سے ملا۔ اس کے علاوہ وہ ہوٹل سے ایک خوبصورت کرائے کے مکان پر بھی منتقل ہو گیا۔ جیسا کہ ہر مسافر دیار غیر میں اپنے ہم وطنوں کی محفل تلاش کرتا رہتا ہے، کمال نے بھی وہ کیفے اور ریسٹورنٹ دریافت کر لیے جہاں عرب باشندے گپ شپ کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں تقریباً 5 لاکھ عرب باشندے ارجنٹائن میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی غالب اکثریت دارالخلافہ یعنی بیونس ایئرس میں تھی۔ یہ لوگ مقامی لوگوں کے ساتھ بہت کم ملتے جلتے تھے۔ ان کی بس ایک الگ دنیا تھی۔ شہر کے ان ریستوران اور کلبوں میں اتوار کے دن بڑی رونق ہوتی تھی۔ لبنان، شام، اردن اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں کی سفارتکار اور ٹریڈ مشن کے اہلکار یہاں مختلف گیمز اور کہکوں میں شام گزارتے تھے۔ کمال بہت جلد ہی ان لوگوں میں گھل مل کر کلب کا ممبر بن گیا۔ عرب ویسے بھی بہت ملنسار اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کمال کو فوراً دوست کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اس نے اپنا اور خاندانی پس منظر بیان کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو کہا، میرا باپ امین
اور ماں سعیدہ سخت غربت کی وجہ سے شام سے بیروت ہجرت کر گئے تھے۔ میں وہاں 1933 میں پیدا ہوا تھا۔ میرے بعد ایک بہن بھی پیدا ہوئی تھی، مگر وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ ہم کچھ سال بیروت میں رہے، مگر ہمارے معاشی حالات بدستور خراب رہے۔ آخر ہم تنگ آ کر مصر آ گئے، جہاں ہم نے سکندریہ میں ایک بوسیدہ مکان میں رہائش شروع کی۔ میرا سارا بچپن سکندریہ میں گزرا۔ میرے والد کو مرتے دم تک اس بات پر فخر تھا کہ وہ شام کا رہنے والا ہے۔ میں نے اپنے والد کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ایک دن اپنے آبائی وطن ضرور جاؤں گا۔